اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پر، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ اس سورت کا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو۔ اس طرح اس کی حیثیت قرآن پاک کے دیباچہ کی سی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں زیادہ مشہور ہیں: ام القرآن کیونکہ اس میں سب علوم قرآن جمع ہیں، تعلیم المثلیہ کیونکہ اللہ نے بندوں کو اس میں سوال کرنا سکھایا، سبع المثانی کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح کنز، کافیہ، شافیہ اور اساس باللحاظ صفات بھی بولے جاتے ہیں، جس سے اس سورت کی فضیلت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ عوام میں اس کو اکثر الحمدللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی حمد ہے۔ زمانہ نزول۔ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے کی ہے، اگرچہ سورۃ المزمل مدثر کے بعد آیتوں کو بے اعتبار نزول سبقت حاصل ہے، مگر سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا ایک جمال ہے۔ اس کے علاوہ وہ عالم تصور حالت دعا میں ان کا خدا سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس میں عبرت انگیز، لطیف، پیرایہ اور معنی خیز الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ روحانی محویت میں سب سے پہلے حمد و ثنا کے الفاظ ہی زبان پر آتے ہیں، اور یہ حمد و ثنا خلوص سے دل کے ساتھ ہو تو خدا کی مرضی سے ہم دوش ہو کر سکون و سلامتی پیدا کرتی اور برائی اور سرکشی کو دور کرتی ہے۔ جب چشم بصیرت کے سامنے صفات خداوندی کا تصور آنے لگتا ہے تو پرستش اور محبت کے جذبات سے دل لبریز اور تمنائے ہدایت سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان کیفیات کے پیدا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کی جائے تو اس کی تعلیمات سے حقیقی طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس